أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب عليم۔ اور آپ کے لیے وہ لوگ موجب غم نہ ہونے چاہیے جو جلدی سے کفر میں جا پڑتے ہیں، یقیناً وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہے کہ آخرت میں سے ان کو اصلاً بہرا نہ دے، اور ان لوگوں کو سزا عظیم ہوگی۔ یقیناً جتنے لوگوں نے ایمان کی جگہ کفر کو اختیار کر رکھا ہے، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے اور ان کو دردناک سزا ہوگی۔ سورہ آل عمران کی 176 اور 177 دو آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ پہلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی فرمائی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مسلمانوں کو بھی تسلی ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر 176 نمبر کی جو آیت پڑھی گئی، اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مسلمانوں کو بھی تسلی دی گئی۔ وہ تسلی کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے گھٹتے رہتے تھے، جن کے اندر ایک طلب تھی، ایک لگن تھی کہ یہ کافر لوگ سب یہود و نصارہ، کفار و مشرکین، ساری دنیا کے کافر مسلمان ہو جائیں۔ اس کے لیے گھٹتے رہتے تھے، دعا کرتے رہتے تھے، طلبتے رہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لوگ مسلمان نہیں ہوتے، ایمان قبول نہیں کرتے، تو اس سے آپ کو کوئی نقصان پہنچنے والا نہیں، اور یہ لوگ جو مسلمانوں کو اور ایمان کو، اسلام کو مٹانے کی رات دن کوشش کرتے رہتے، ان کی کوششوں کو ہم کامیاب ہونے نہیں دیں گے۔ یہ کافر لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں بھی اور اب بھی اور قیامت تک اسلام کو مٹانے کی کوشش کرتے رہیں گے، لیکن کبھی کامیابی نہیں ملے گی۔ ضمناً کامیابی مل جائے، ضمناً کہیں عارضی طور پر مسلمانوں کو نقصان پہنچ جائے، لیکن ایمان کو، اسلام کو مٹانے میں کبھی یہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور اگر یہ لوگ ایمان قبول نہیں کرتے اور یہ لوگ اسلام کو اور مسلمانوں کو مٹانے کی کوشش کرتے، تو یہ کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر تسلی دی کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ کا اور نبی کا اور اسلام کا یہ نقصان کر ہی نہیں سکتے۔ اور آپ کو معلوم ہوگا ساری دنیا کے اندر باضابطہ انہوں نے کمیٹی بنا رکھی ہے، اور اس کے ذریعے سے یہ لوگ رات دن ایوانوں میں بیٹھ کر کے اور محلوں میں بیٹھ کر کے یہ لوگ اسلام کی کوئی کمی اور اسلام کا کوئی نقص رات دن نکالنے کی کوشش میں رہتے کہ کوئی اسلام کے اندر کمی مل جائے، کوئی نقص مل جائے، جس کے ذریعے ہم مسلمانوں کو بدنام کر سکیں، مسلمانوں کو ذلیل کر سکیں، اسلام کو رسوا کر سکیں۔ رات دن ہزاروں کی تعداد میں یہ لوگ بیٹھے، ہم لوگ سوتے رہتے، یہ لوگ سوتے نہیں، بلکہ باضابطہ ان کی کمیٹی ہے، ان کے افراد ہیں، ان کے اشخاص ہیں، اور یہ رات دن اسلامی تعلیمات پر، اسلامی احکامات پر ریسرچ کرتے رہتے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے، اس کو حق سمجھ کر کے قبول کرنا مقصد نہیں کہ چلو بھائی کوئی اچھی چیز مل گئی، حق بات ہم کو مل گئی تو ہم اس کو قبول نہیں، بلکہ اسلام کی کمیوں کو، اسلام کے جو ہے اسلام کی خرابیوں کے لوگ ڈھونڈتے رہتے کہ کوئی اسلام کی خرابی مل جائے، اسلام کے اندر کوئی کمی مل جائے تو ہم مسلمانوں کو بدنام کر سکیں، مسلمانوں کو اسلام سے بدگماں کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے 176 نمبر کی آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی اور مسلمانوں کو بھی تسلی دی کہ لوگ کتنی بھی کوشش کر لیں اسلام کو مٹانے کی، کتنی بھی کوشش کر لیں اسلام کو بدنام کرنے کی، اس سے کوئی نقصان ہونے والا نہیں۔ اس کے بعد جو دوسری آیت کریمہ پڑھی گئی 177 نمبر کی آیت کہ بہت سارے کافروں نے ایمان کو چھوڑ کر کے کفر کو اختیار کر رکھا ہے، ایمان کو چھوڑ کر کے کفر کو اختیار کر رکھا، اس سے بھی مسلمانوں کو کچھ نقصان ہونے والا نہیں اور اللہ کا بھی نقصان ہونے والا نہیں۔ اگر انہوں نے ایمان کو چھوڑ دیا اور دنیا کو انہوں نے اختیار کر دیا، کفر کو اختیار کر دیا،
یہ ان کی اختیاری چیز ہے، ان کی مرضی ہے، لیکن ہم اس کے اوپر اس کو سزائے عظیم دیں گے، دردناک سزا دیں گے۔ دنیا کے اندر چاہے یہ عیش لیں، دنیا کے اندر یہ عقل لیں، دنیا کے اندر یہ عیش و آرام کر لیں، سب کچھ کر لیں، لیکن آخرت کے اندر تو اس کو کوئی حصہ ملنے والا نہیں، آخرت کے اندر کوئی ان کو نعمت ملنے والی نہیں، دردناک سزا جاری ہے، اس کو ہم جہنم کے اندر داخل کریں گے۔ تو مسلمانوں کو اس کے اندر بھی یہ بات بتائی گئی کہ اگر یہ لوگ کفر کرنے تو ان کی مرضی ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کام تو ان کو پہنچا دینا ہے، حق بات کو پہنچا دینا، ماننا نہ ماننا ان کی مرضی ہے، نہ مانے تو بھی جو ہے آپ کا کوئی نقصان نہیں، مانے تو بھی آپ کا ذاتی فائدہ نہیں۔ ساری دنیا کے لوگ بھی اگر مسلمان ہو جائیں، ساری دنیا کے لوگ بھی اگر مسلمان ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کی خدائی میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں کہ چلو بھائی فلاں آدمی مسلمان ہو گیا اللہ تعالیٰ کا فائدہ ہونے لگا۔ اسی طریقے سے ساری دنیا اگر کفر اختیار کر لے، ساری دنیا کے لوگ خدا کا نعوذ باللہ انکار کر دیں تو خدا کی خدائی میں بھی کوئی کمی واقع ہونے والی نہیں۔ ساری دنیا اگر مسلمان ہو جائے تو خدا کی خدائی میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں، خدا تو خدا ہے، اس کے اندر کوئی اضافہ ہونے والا نہیں۔ اور اگر ساری کائنات خدا کا انکار کر دے نعوذ باللہ تو خدا کی خدائی میں بھی کچھ کمی آنے والی نہیں، خدا خدا ہے۔ اگر ہم مسلمان ہیں تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہمارے اوپر، ہمارا اللہ کے اوپر احسان نہیں۔ اگر سب لوگ مسلمان ہو جائیں تو ان کے اوپر اللہ کا احسان ہے اور اللہ کا کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہے۔ تو اگر کسی نے ایمان کو چھوڑ دیا، نعوذ باللہ چھوڑ کر کے کفر اختیار کر لیا، تو اللہ کا کوئی اس میں نقصان ہونے والا نہیں، اس کو دردناک سزا ہوگی اور اس کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ایمان کامل نصیب فرمائے، شرک سے، کفر سے، نفاق سے، بدنیت کی، بد اخلاق سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔